باہر موسلادھار بارش ہو رہی تھی، جیسے آسمان بھی ستارہ کی بے وقوفی پر ماتم کر رہا ہو۔ پروفیسر ہمدان کی سیاہ رنگ کی ہونڈا سیوک سڑک پر پوری رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ گاڑی کے اندر کا ماحول باہر کے طوفان سے زیادہ خوفناک اور بوجھل تھا۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ ستارہ کو اپنی ہی سانسوں کی آواز کسی ہتھوڑے کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی کنکھیوں سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ پروفیسر ہمدان، وہ شخص جس کا وقار، جس کی شخصیت اور جس کی بھاری آواز نے ستارہ جیسی نادان لڑکی کو اپنی محبت میں گرفتار کر لیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان 10 سال کا فاصلہ تھا، لیکن آج ستارہ کو لگ رہا تھا کہ یہ فاصلہ سالوں کا نہیں، صدیوں کا ہے۔ ہمدان کے چہرے پر اس وقت بلا کی سنجیدگی تھی۔ اس کے جبڑے بھینچے ہوئے تھے اور ہاتھوں کی گرفت اسٹیئرنگ وہیل پر اتنی سخت تھی کہ پوری سفید پڑ چکی تھی۔ سر، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ستارہ نے بالآخر ہمت کر کے دبی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ہمدان نے ایک طنزیہ نظر اس پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی جھلک تھی، جبکہ ستارہ ہمیشہ اس کی محبت کی منتظر رہتی تھی، بلکہ ایک عجیب سی تحقیر ہمدان کی آنکھوں میں تھی۔ تمہاری خواہش پر ستارہ، ہم جا رہے ہیں۔ ہمدان کی آواز سپاٹ اور سرد تھی۔ تم نے ہی کہا تھا نا کہ تم ثابت کرنا چاہتی ہو، تو چلو آج حساب ہو ہی جائے۔ ہمدان کے لہجے کی سرد مہری ستارہ کی ہڈیوں میں ٹھنڈک دوڑا گئی۔ ستارہ کا لہجہ ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ یہ وہ ہمدان نہیں تھا جسے وہ یونیورسٹی کے کوریڈورز میں چھپ چھپ کر دیکھتی تھی۔ یہ کوئی اور شخص تھا جس کی انا کو اس نے نہ جانے انجانے میں ہی للکار دیا تھا۔ گاڑی ایک پوش علاقے میں واقع اونچی عمارت کے سامنے رکی۔ اتر جاؤ، ہمدان کا لہجہ حکم صادر کرنے والا تھا۔ ستارہ بارش میں بھیگتی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ لفٹ کے ذریعے وہ 5ویں منزل پر پہنچے۔ ہمدان نے چابی گھما کر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک پینٹ ہاؤس تھا اور یہ فلیٹ تھا۔ اندر قدم رکھتے ہی ایک عجیب سی ویرانی اور مردانہ خوشبو نے ستارہ کا استقبال کیا۔ فلیٹ بے حد نفاست سے سجا ہوا تھا، لیکن اس میں گھر والی گرم جوشی نہیں تھی۔ سیاہ چمڑے کے صوفے، گہرے رنگ کے پردے اور ہلکی مدھم لائٹس ماحول کی خوابناکی بخش رہی تھی۔ یہ ہمدان کی تنہائی کا قلعہ تھا۔ ہمدان نے کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا اور ستارہ کی طرف مڑا۔ وہ دروازے کے پاس کھڑی بارش کے پانی سے شرابور تھر تھر کانپ رہی تھی۔ تو ہمدان نے قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں تم اپنی سچائی کا ثبوت دو گی۔ ستارہ نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے تھاما۔ اس کے ذہن میں وہ تمام تانے گونج رہے تھے جو پچھلے کچھ دنوں سے ہمدان کی زبان سے ادا ہو رہے تھے۔ ہاسٹل کی بری لڑکیاں، آوارگی، بوائے فرینڈز۔ ہمدان کا خیال تھا کہ ہر وہ لڑکی جو گھر سے دور ہاسٹل میں رہتی ہے وہ اپنی پاکیزگی کھو چکی ہوتی ہے۔ ہاسٹل کی لڑکیاں کنواری نہیں ہوتی، وہ اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر پاتی۔ یہ سوچ کر ہمدان کے اندر ایک زہر کی بھری اور ستارہ اسی زہر کا دریان بن کر یہاں آئی تھی۔ سر ہمدان، ستارہ کی آواز میں لرزش تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عزم بھی تھا۔ وہ آگے بڑھی اور ہمدان کے بالکل سامنے آ کر رک گئی۔ ہمدان نے بھویں اچکا کر اس سے دیکھا۔ کہو، کیا کہنا ہے اب؟ یہاں کوئی نہیں ہے ہمارے سوا، نہ تو یونیورسٹی کا عملہ اور نہ ہی تمہاری سہیلیاں۔ ستارہ نے گہری سانس لی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لمحہ اس کی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کن موڑ ہے۔ اس نے اپنی نم پلکیں اٹھائی اور ہمدان کی آنکھوں میں جھانکا۔ سر، اگر میں انچھوئی ہوئی تو آپ کو مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ جذبات بہہ گئے تھے، الفاظ ادا ہو گئے تھے۔ ستارہ اپنی شرط رکھتی تھی۔ یہ ایک معصوم لڑکی کا آخری داؤ تھا جو اپنی محبت اور اپنی عزت کو ایک ہی ترازو میں تول رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس کی پاکیزگی ہمدان کے دل میں موجود بدگمانی کی ہر بت کو توڑ دے گی۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے گہرا سکوت چھا گیا۔ صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ پھر اچانک ہمدان ہنس پڑا۔ یہ ہنسی خوشگوار نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک عجیب سا تمسخر تھا، کاٹ تھی اور یقین نہ کرنے والی حقارت تھی۔ شادی؟ ہمدان نے لفظ کو چبایا۔ محبت؟ وہ آہستہ آہستہ ستارہ کے گرد گھومنے لگا جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کا جائزہ لے رہا ہو۔ تم لڑکیاں بھی کمال کرتی ہو، فلموں اور ڈراموں کے ڈائیلاگ رٹ لیتی ہو اور پھر سمجھتی ہو کہ حقیقی زندگی میں بھی ویسا ہی ہوگا۔ وہ ستارہ کے کان کے قریب جھکا۔ ستارہ، میں 10 سال سے یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں۔ میں نے تم جیسی بہت سی لڑکیاں دیکھی ہیں۔ معصوم چہرہ، آنکھوں میں آنسو، پھول بن اور دامن میں ہزاروں داستانیں سمیٹے ہوئے۔ ہمدان کے لہجے میں تمسخر اور طنز کی آمیزش تھی۔ میں ان جیسی نہیں ہوں سر، ستارہ تڑپ کر بولی۔ میں نے آج تک کسی غیر مرد کو خود کو چھونے تک نہیں دیا۔ میری محبت پاک ہے،
میں پاک ہوں. آپ کیوں یقین نہیں کرتے؟ ہمدان اس کے بالکل سامنے آ کر رک گیا. اس کا قد ستارہ سے کافی نکلتا ہوا تھا. وہ اس کے اوپر جھکا تو ستارہ کو اپنا وجود بہت چھوٹا محسوس ہوا. ثبوت؟ ہمدان نے سرگوشی کی. باتیں نہیں چاہیے ستارہ، مجھے ثبوت چاہیے. تم یہاں اسی لیے آئی ہو نا، اپنی پاکیزگی کا ثبوت دینے؟ تو دو ثبوت ثابت کرو کہ تم منفرد ہو، عزت والی ہو. ستارہ کا دل خوف سے سکڑ گیا. اسے لگا تھا کہ ہمدان اس کی بات سن کر پگھل جائے گا، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے گا اور کہے گا مجھے تم پر یقین ہے. لیکن یہاں تو معاملہ الٹ ہو گیا تھا. ہمدان کی آنکھوں میں ہوس نہیں تھی بلکہ ایک ضد تھی، ایک چیلنج تھا کہ وہ ستارہ کو جھوٹا ثابت کر کے ہی دم لے گا. کیسے؟ ستارہ کی زبان لڑکھڑائی. وہ پھٹی ہوئی اور نگاہوں سے ہمدان کو دیکھ رہی تھی. ہمدان نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا. اس کی نظریں ستارہ کے بھیگے ہوئے لباس، اس کے لرزتے ہونٹوں اور خوفزدہ آنکھوں کا طواف کر رہی تھی. کیسے؟ یہ تم پوچھ رہی ہو؟ ہمدان نے تلخی سے کہا. تمہیں تو پتا ہونا چاہیے ہاسٹل میں راتیں کیسے گزرتی ہیں. یہ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے. میرے اپنے ماضی نے مجھے سکھایا ہے کہ عورت کے آنسو اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتے ہیں اور اس کی قسمیں اس کا سب سے بڑا جھوٹ ہوتی ہیں. ہمدان نے اچانک ستارہ کا بازو پکڑ لیا. اس کی گرفت آہنی تھی. ستارہ نے چھڑانے کی کوشش کی لیکن بے سود. سر پلیز، مجھے درد ہو رہا ہے. ستارہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. درد؟ ہمدان نے اسے اپنی طرف کھینچا. دونوں کے درمیان فاصلہ ختم ہو گیا. اصل درد تو وہ ہوتا ہے ستارہ جب انسان کسی پر اندھا یقین کرے اور بدلے میں اس سے دھوکہ ملے. مجھے لگتا تھا تم مختلف ہو، لیکن تم بھی وہی نکلی. یہاں میری فلیٹ پر آنے کے لیے تیار ہو گئی. کیا ایک شریف گھرانے کی لڑکی تنہا رات کے اس پہر کسی غیر مرد کی فلیٹ پر آتی ہے؟ یہ وہ دلیل تھی جس نے ستارہ کے پیروں تلے سے زمین نکال دی. وہ تو اپنی سچائی ثابت کرنے آئی تھی، لیکن اس کا یہاں آنا ہی اس کے کردار پر سب سے بڑا سوالیہ نشان بن گیا تھا. ہمدان کی منطق بے رحم تھی. میں صرف آپ کے لیے آئی تھی. وہ سسک پڑی. جھوٹ. ہمدان دھاڑا. تم آئی ہو کیونکہ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر شادی کے لیے مجبور کر لو گی. یہ انچھوئی ہونے کا ڈرامہ، یہ معصومیت کا ناٹک، میں یہ سب ختم کر دوں گا آج. ہمدان کا چہرہ اس کے چہرے کے خطرناک حد تک قریب آ گیا. اس کی گرم سانسیں ستارہ کے چہرے پر پڑ رہی تھیں. ستارہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا. وہاں اب صرف غصہ اور انتقام کی آگ تھی. وہ ہمدان جسے وہ دیوتا سمجھتی تھی اس وقت ایک آسے بن چکا تھا. جیسے ہی ہمدان نے جھک کر اس کی گال کو چھونے کی کوشش کی، ستارہ کے اندر کا خوف باہر نکل آیا. اس کی برداشت جواب دے گئی. وہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی. یہ امتحان نہیں تھا، یہ تذلیل تھی. ایک انجانے خوف اور رد عمل کے تحت ستارہ نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور پوری قوت سے ہمدان کے منہ پہ دے مارا. اس تھپڑ کی گونج اس خاموش کمرے میں بم کی طرح پھٹی. وقت جیسے تھم سا گیا. ہمدان کا چہرہ ایک طرف کو مڑ گیا. اس کے گال پر ستارہ کی انگلیوں کے نشان ابھر آئے. وہ ساکت کھڑا رہا. ستارہ خود بھی ہکا بکا رہ گئی. اس نے کیا کر دیا تھا؟ اس نے اپنے پروفیسر، اپنی محبت، اپنے جنون پر ہاتھ اٹھایا تھا. وہ کانپتے ہاتھوں سے اپنے منہ کو چھپانے لگی. اس کا پورا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا. سر، میں نے الفاظ اس کے گلے میں پھنس گئے. ہمدان نے آہستہ سے اپنا چہرہ سیدھا کیا. اس کی آنکھیں اب سرخ ہو چکی تھی. وہ غصہ جو پہلے صرف باتوں میں تھا اب اس کے وجود سے شعلوں کی طرح نکل رہا تھا. اس نے اپنی زبان سے ہونٹ کے اس حصے کو چھوا جہاں ہلکا سا خون رسنے لگا تھا. تم نے مجھے مارا. ہمدان کی آواز بہت دھیمی تھی، اتنی دھیمی کہ وہ بہت خوفناک لگ رہی تھی. مجھے معاف کر دے سر، میں ڈر گئی تھی. مجھے جانے دیں. ستارہ پیچھے ہٹنے لگی. وہ دروازے کی طرف بھاگنا چاہتی تھی لیکن اس کی ٹانگوں میں جان نہیں تھی. ہمدان نے ایک طویل سرد آہ بھری. جانے دوں؟ اب اس نے ایک جھٹکے سے ستارہ کو کلائی سے پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے قریب کر لیا. اب اس کے لہجے میں کوئی لحاظ باقی نہیں رہا تھا. تم نے وہ حد پار کر دی ہے ستارہ جس کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. تم اپنی پاکیزگی کا ثبوت دینے آئی تھی نا. تم شادی کی شرط لگانے آئی تھی. تم نے میری مردانہ انا کو للکارا ہے اور اب اوپر سے یہ تھپڑ. ہمدان نے اسے جھنجھوڑا. تمہیں لگتا ہے تم پاک ہو؟ تمہیں لگتا ہے تم مقدس ہو؟ ایک ہاسٹل گرل جو رات کے 2 بجے میری فلیٹ پر کھڑی ہے وہ مجھے کردار کا درس دے گی؟ ہمدان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ اب تیروں کی طرح ستارہ کی روح کو چھلنی کر رہے تھے. وہ غلط الفاظ، وہ گالیوں سے بدتر تشبیہات، وہ جو اس کے کردار کے لیے استعمال کر رہا تھا. ستارہ نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ہمدان اس کے بارے میں ایسی رائے رکھتا ہے. آپ ایک گھٹیا سوچ کے مالک ہیں پروفیسر ہمدان. ستارہ چیخی لیکن اس کی آواز ہمدان کی گرفت کے سامنے کمزور تھی. ہاں میں گھٹیا ہوں. ہمدان نے اسے صوفے کی طرف دھکیلا. ستارہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور صوفے پہ جا گری. اور آج میں تمہیں دکھاؤں گا کہ گھٹیا انسان کیا کرتا ہے.
تم نے جو آگ لگائی ہے اب اس میں جلنا بھی تمہیں ہی پڑے گا۔ ستارہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی لیکن ہمدان اس کے اوپر حاوی ہو چکا تھا۔ اس کا وقار، اس کا پروفیسر کا لبادہ کہیں دور جا چکا تھا۔ اب وہاں صرف ایک مرد تھا جس کی انا مجروح ہوئی تھی اور جو اپنی طاقت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا۔ سر نہیں، خدا کے لیے نہیں، ستارہ نے ہاتھ جوڑ دیے۔ میری محبت کا واسطہ، میری عزت کا واسطہ، محبت کا ناٹک بند کرو۔ ہمدان نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر سر کے اوپر دبا دیے۔ آج یہ تمام فاصلے مٹ جائیں گے ستارہ، آج پتہ چل جائے گا کہ یہ سونا کھرا ہے یا کھوٹا۔ تم نے شرط لگائی تھی نا شادی کی، شادی تو بہت دور کی بات ہے، آج تم اپنے آپ سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہو گی۔ ستارہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا، اس کی بربادی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اپنی سچائی سے ہمدان کا دل جیت لے گی، لیکن اس نے اپنی بے وقوفی سے سب کچھ ہار دیا تھا۔ وہ لمحہ جب اس نے فلیٹ میں قدم رکھا تھا وہی اس کی زندگی کا بدترین فیصلہ تھا۔ ہمدان کا چہرہ اس کے قریب آتا گیا۔ ستارہ نے آنکھیں بند کر لیں، اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ باہر آسمان پر زوردار بجلی کڑکی اور کمرے کی لائٹ ایک لمحے کے لیے گل ہو کر دوبارہ جل اٹھی۔ دیکھو میری طرف، ہمدان نے سختی سے کہا۔ ستارہ نے مجبوراً آنکھیں کھولی۔ تمہاری یہ آنکھیں، یہ جھوٹی معصومیت۔ ہمدان کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ تم نے مجھے مجبور کیا ہے ستارہ، میں ایسا نہیں تھا، تم نے مجھے ایسا بنایا ہے۔ ستارہ کو محسوس ہوا کہ اب مزاحمت کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ ایک پنجرے میں قید تھی اور چابی ہمدان کے پاس تھی جو اسے استعمال کرنے کی بجائے توڑ چکا تھا۔ اس رات اس فلیٹ کی چار دیواری میں ستارہ کی محبت کا گلا گھوٹا جا رہا تھا۔ جو لڑکی کچھ دیر پہلے تک ایک خواب دیکھ رہی تھی اب وہ ایک ڈراؤنے خواب کا حصہ بن چکی تھی۔ ہمدان نے تمام تر فاصلے مٹا دیے۔ اس کی غربت میں محبت کی گرمی نہیں تھی بلکہ نفرت کی جلن تھی۔ ستارہ کا وجود پتھر کا ہو گیا۔ اس کے کانوں میں ہمدان کے کہے ہوئے آخری الفاظ گونج رہے تھے، اب اگر تم سچی بھی ہوئی تو بھی میری نظر میں صرف ایک استعمال شدہ چیز رہو گی۔ یہ جملہ ستارہ کی روح کو قتل کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس رات بارش تھم گئی لیکن ستارہ کی زندگی میں ایک ایسا طوفان آ گیا جس نے سب کچھ تہہ و بالا کر دیا۔ اس کی انا، اس کا مان، اس کی محبت، سب کچھ اس عالیشان فلیٹ کے فرش پر کرچی کرچی ہو کر بکھر گیا۔ اور پروفیسر ہمدان، وہ اپنی جیت کے غم میں یہ بھول گیا تھا کہ اس نے ستارہ کو نہیں بلکہ اپنے اندر کوئی انسان کو مار دیا ہے۔ ستارہ کا تعلق لاہور سے 3 گھنٹے کی مسافت پر واقع ایک چھوٹے سے قصبے سے تھا۔ وہ ایک ایسی دنیا میں رہتی تھی جہاں شامیں پرسکون ہوتی تھی اور لوگوں کے دل صاف تھے۔ ستارہ کے والد اس کے بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ تب سے بیگم سلمہ نے ماں اور باپ دونوں کا کردار ادا کیا تھا۔ وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی، ان کی کل کائنات تھی۔ یونیورسٹی جانے سے ایک رات پہلے کا منظر ستارہ کی آنکھوں میں گھوم گیا۔ بیگم سلمہ اس کا ٹرنک بند کر رہی تھی، ان کے ہاتھوں میں لرزش تھی اور آنکھوں میں نمی تھی۔ ستارہ بیٹا، انہوں نے ستارہ کا ماتھا چوما، تم شہر جا رہی ہو، وہاں کی دنیا ہماری دنیا سے بہت الگ ہے۔ وہاں چمک دھمک، آزادی ہے، لیکن یاد رکھنا تم ایک بیوہ کی بیٹی ہو، تمہاری عزت ہی میرا کل اثاثہ ہے۔ ستارہ نے ماں کے گلے میں باہیں ڈال دی تھی۔ امی آپ فکر نہ کریں، میں صرف پڑھنے جا رہی ہوں، میں آپ کا سر کبھی جھکنے نہیں دوں گی۔ کتنا بڑا جھوٹ ثابت ہوا تھا یہ وعدہ، یا شاید وعدہ سچا تھا، بس حالات نے جھوٹا کر دیا۔ جب ستارہ نے یونیورسٹی کے عالیشان گیٹ سے اندر قدم رکھا تو اسے لگا جیسے وہ کسی اور سیارے پر آ گئی ہے۔ ہر طرف رنگ برنگے لباس، اونچی آواز میں کہکہے اور سب سے بڑھ کر کو ایجوکیشن کا ماحول تھا۔ اس کے اسپک قصبے کے گرلز کالج میں مردوں کا داخلہ ممنوع تھا اور یہاں لڑکے اور لڑکیاں ایسے گھل مل کر باتیں کر رہے تھے جیسے کوئی فرق ہی نہ ہو۔ پہلے چند ہفتے ستارہ کے لیے عذاب تھے، وہ سہم سہم کر چلتی، نظریں نیچی رکھتی۔ ہاسٹل کی زندگی بھی کم مشکل نہیں تھی، ہر قسم کی لڑکیوں کا ساتھ، رات گئے تک جاگنا، پارٹیاں، یہ سب ستارہ کی فطرت کے خلاف تھا۔ وہ خود کو اجنبی محسوس کرتی تھی۔ پھر اس کی زندگی میں پروفیسر ہمدان آئے۔ وہ اکنامکس کا پیریڈ تھا۔ ستارہ پچھلی نشست پر بیٹھی اپنی چادر میں سمٹی ہوئی تھی۔ دروازہ کھلا اور ایک باروب شخص کلاس میں داخل ہوا۔ پروفیسر ہمدان 35 سالہ، خوش شکل، باوقار اور انتہائی ذہین تھے۔ ان کی آواز میں ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جو پوری کلاس کو خاموش کروا دیتا تھا۔ اکنامکس صرف اعداد و شمار کا نام نہیں ہے، یہ انسانی رویوں کی سائنس ہے۔ ہمدان نے لیکچر شروع کیا۔ ستارہ، جو ابھی تک یونیورسٹی کے ماحول سے گھبرائی ہوئی تھی، پہلی بار کسی کی گفتگو میں کھو چکی تھی۔ اسے لگا جیسے ہمدان صرف پڑھا نہیں رہا بلکہ زندگی کا فلسفہ سمجھا رہا ہے۔ کلاس ختم ہونے کے بعد ہمدان کی نظر کونے میں بیٹھی سہمی ہوئی ستارہ پر پڑی۔ وہ اپنی کتابیں سمیٹ رہی تھی، اس کے ہاتھ سے قلم گر گیا۔
हमदान ने आगे बढ़कर वो कलम उठाया। शुक्रिया सर। सितारा की आवाज कांप गई। हमदान ने गौर से उसके सादा लिबास और घबराते हुए चेहरे को देखा। नहीं हो? हमदान ने नरमी से पूछा। जी सर। घबराने की जरूरत नहीं है, ये यूनिवर्सिटी है, जंगल नहीं। एतमाद पैदा करो अपने अंदर, और फिर भी अगर कोई मसला हो तो मेरे ऑफिस आ सकती हो। हमदान ने एक सरपरस्ताना शफकत से कहा और चले गए। वो एक लम्हा था जिसने सितारा के दिल में हमदान के लिए अकीदत का बीज बो दिया। आने वाले महीनों में हमदान ने वाकई सितारा की मदद की। चूंकि सितारा का तालीमी पस मंजर कमजोर था, हमदान उसे नोट्स फराहम करते, मुश्किल कॉन्सेप्ट समझाते और उसे क्लास में सवाल पूछने की हिम्मत देते। सितारा, जिसने बचपन से बाप का साया नहीं देखा था, इसे हमदान में एक मुहाफिज, एक रहनुमा और एक आइडियल नजर आने लगा। लेकिन मसला तब शुरू हुआ जब ये अकीदत मोहब्बत में बदलने लगी। 10 साल का फर्क सितारा को मामूली लगने लगा। इसे हमदान की डांट भी प्यार लगने लगी और उनकी संजीदगी में अपनी फिक्र नजर आती। वो लाइब्रेरी में छुप छुप कर उन्हें देखती, उनकी पसंदीदा रंग के कपड़े पहनती और उनके ऑफिस जाने के बहाने तलाश करती। हमदान, जो एक जहां दीदा शख्स था, जल्द ही भाग गया कि सितारा के दिल में क्या चल रहा है। उसकी नजरों की परस्तिश, बात बात पर शर्माना और गैर जरूरी तोहफे देना हमदान के लिए ये नई बात नहीं थी, लेकिन इसे सितारा की मासूमियत पर गुस्सा आने लगा। वो नहीं चाहता था कि ये लड़की अपनी जिंदगी बर्बाद करे। वो दोपहर का वक्त था। सितारा एक असाइनमेंट के बहाने हमदान के ऑफिस में आई थी। हमदान फाइल चेक कर रहा था, लेकिन इसके माथे पर तेवरियां चढ़ी हुई थी। ये सवाल गलत हल किया है तुमने। हमदान ने सख्ती से कहा। सॉरी सर, वो मेरा ध्यान कहीं और था, सितारा ने धीमी आवाज में कहा। नजरें हमदान के चेहरे पर जमी हुई थी। हमदान ने फाइल जोर से मेज पर पटकी। कहाँ था ध्यान? मुझ पर। सितारा का रंग सुर्ख हो गया। वो पकड़ी गई थी। हमदान अपनी कुर्सी से उठा और खिड़की की तरफ जाकर खड़ा हो गया। सितारा, तुम एक छोटे शहर से आई हो, तुम नहीं जानती कि ये रास्ता कहाँ जाता है। ये जो आंखों में ख्वाब सजा लिए है ना तुमने, ये किरची किरची हो जाएंगे। सर, मोहब्बत करना जुर्म तो नहीं? सितारा ने पहली बार इतनी जुर्रत दिखाई। मुझे आपसे अकीदत है, मोहब्बत है। हमदान मुड़ा। उसके चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट थी। मोहब्बत? तुम हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां मोहब्बत का मतलब क्या जानो? तुम लोगों के लिए मोहब्बत सिर्फ वक्त गुजारी है या किसी अमीर शौहर को फंसाने का जरिया? सितारा को लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा हो। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसी नहीं हूँ, सब यही कहती हैं। हमदान ने हकारत से कहा। मैं रोज देखता हूँ तुम जैसी लड़कियों को जो घर से पढ़ने आती हैं और यहाँ हॉस्टल की आज़ादी मिलते ही बॉयफ्रेंड्स के साथ घूमती फिरती हैं, रातों को बाहर रहती हैं। तुम भी इसी भीड़ का हिस्सा हो। तुम्हारी ये मासूमियत, ये शर्म हया, सब एक निकाब है जो वक्त के साथ साथ उतर जाएगा। हमदान के अल्फाज जहर में बुझे हुए तीर थे। वो अपने मासी के किसी तल्ख तजुर्बे की भड़ास सितारा पर निकाल रहा था। इसे यकीन था कि हर लड़की जो घर से बाहर रहती है वो काबिल भरोसा नहीं होती। सितारा की आंखों में आंसू आ गए। आप मेरी किरदार कुशी कर रहे हैं सर। मैंने आज तक किसी को आंख उठाकर नहीं देखा। मैं सिर्फ आपको चाहती हूँ क्योंकि आप मुझे सबसे अलग लगते हैं। लेकिन आपकी सोच तो, सितारा रोती हुई कह रही थी कि हमदान उसकी बात काट गया। मेरी सोच हकीकत पसंदाना है, हमदान ने काट कर कहा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इस पाकीज़ा मोहब्बत के ड्रामे पर यकीन कर लूंगा? मर्द हूँ मैं सितारा, बेवकूफ नहीं। मुझे पता है तन्हाई में तुम लड़कियां कैसी होती हो। सितारा का दिल तड़प उठा। अपनी माँ की तरबियत और अपनी सच्चाई पर लगने वाला ये दाग इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जज्बात की रूह में बहकर वो अपनी अकल खो बैठी। और अगर मैं साबित कर दूं तो? सितारा ने चैलेंज किया। हमदान की आंखें सुकड़ गईं। साबित? कैसे? जैसे आप चाहें। अगर मैं आपको यकीन दिला दूं कि मैं वैसी नहीं हूँ जैसी आप समझ रहे हैं, अगर मैं अनछुई हुई तो? सितारा की आवाज में एक जुनून था। इसे बस हमदान के दिल से अपने लिए ये हकारत निकालनी थी। हमदान इसके करीब आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, आजमाइश की। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। अगर तुम इतनी ही सच्ची हो तो आओ मेरी दुनिया में। मेरा फ्लैट यूनिवर्सिटी से दूर है, आज रात वहीं आ जाओ। अगर तुम वाकई वहां आकर भी अपनी हदों में रही और साबित किया कि तुम्हारा दामन साफ है तो मैं मान जाऊंगा। ये एक जाल था, एक नफ्सियाती खेल। हमदान को यकीन था कि सितारा डर जाएगी, पीछे हट जाएगी और इसका पीछा छोड़ देगी। लेकिन सितारा, जो मोहब्बत में अंधी और अपनी सच्चाई के ज़म में मुब्तला थी, इसे ये मौका अपनी फतह का लगा। मैं आऊंगी सर, सितारा ने फैसला कुन लहजे में कहा। और आपको मानना पड़ेगा कि सितारा कोई मामूली लड़की नहीं है। ठीक है। हमदान ने कागज के टुकड़े पर एड्रेस लिखा और इसकी तरफ बढ़ा दिया। आज रात 8 बजे।
لیکن یاد رکھنا وہاں سے واپسی کا راستہ تمہاری اپنی ذمہ داری ہوگا۔ ستارہ نے وہ کاغذ تھاما، اسے لگا کہ وہ اپنی محبت کی سند لینے جا رہی ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا اس کی بربادی کا پروانہ ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ہمدان اس کی پاکیزگی کو نہیں بلکہ اس کی حماقت کو ٹیسٹ کر رہا ہے۔ اور اب بند کمرے میں لیٹی ستارہ نے زور سے آنکھیں بھینچ لیں۔ کاش میں اس دن مڑ کر بھاگ جاتی، کاش میں کہہ دیتی کہ مجھے آپ کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دوپہر، وہ اکنامکس کی کلاس، وہ بحث اور وہ کاغذ کا ٹکڑا، سب نے مل کر اسے اس موڑ پر لا کھڑا کیا تھا جہاں آج وہ اپنے وجود سے بھی گھن کھا رہی تھی۔ ہمدان اسے تب بھی وارننگ دی تھی، لیکن محبت کے نشے نے اسے بہرا کر دیا تھا۔ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، یہ خواہش اب اس کی ہر سانس کے ساتھ جڑی تھی۔ ماں نے کہا تھا سر مت جھکنے دینا، اور ستارہ نے سر تو نہیں جھکایا لیکن اپنی روح کو کچل کر رکھ دیا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا جب ستارہ گھر کی دہلیز پر پہنچی۔ بارش تھم چکی تھی لیکن سڑکوں پر پانی اور کیچڑ موجود تھا، بالکل ویسے ہی جیسے ستارہ کی روح پر داغ لگ چکے تھے۔ اس نے کس طرح وہ فاصلے طے کیے، کیسے گھر پہنچی، اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ وہ ایک خودکار مشین کی طرح چل رہی تھی۔ اس کا جسم وہاں موجود تھا لیکن روح شاید ہمدان کے فلیٹ کے اس سرد فرش پر ہی دم توڑ گئی تھی۔ گھر والے سو رہے تھے۔ اس نے اپنی چابی سے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اپنے کمرے میں داخل ہو کر کنڈی چڑھا لی۔ کمرے کی شناسا خوشبو، اس کا بستر، اس کی کتابیں، سب کچھ وہی تھا، لیکن ستارہ وہ نہیں رہی تھی۔ وہ سیدھی باتھ روم میں گھس گئی اور شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ پانی ٹھنڈا تھا لیکن ستارہ کو محسوس ہی نہیں ہوا۔ وہ اپنے جسم کو رگڑ رگڑ کر دھونے لگی۔ وہ ان لمس کو، ان الفاظ کو، اس تسلیل کو کھرچ کر نکال دینا چاہتی تھی جو ہمدان نے اس کی جلد پر نقش کر دیے تھے۔ اس کی جلد سرخ ہو گئی لیکن اس کو لگنے والا میلا پن نہیں دھل رہا تھا۔ وہ رو بھی نہیں پا رہی تھی، آنسو خشک ہو چکے تھے۔ صرف ایک ویرانی تھی جو اس کے اندر پھیلتی جا رہی تھی۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو ستارہ کے کمرے کا دروازہ نہیں کھلا۔ دوپہر تک جب کوئی راہٹ نہ ہوئی تو اس کی والدہ بیگم سلمہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ستارہ بیٹا طبیعت ٹھیک ہے؟ تمہاری یونیورسٹی نہیں جانا؟ اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ بیگم سلمہ گھبرا گئی۔ انہوں نے دوسری چابی سے دروازہ کھولا۔ اندر کا منظر دیکھ کر ان کا دل تھک سے رہ گیا۔ ستارہ بستر پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اس کے گیلے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ خلا میں گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور چہرہ سپاٹ تھا۔ ستارہ، ماں نے تڑپ کر اسے جھنجھوڑا۔ کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ تم بھیگ کر آئی تھی کیا؟ بخار تو نہیں ہے؟ ستارہ نے آہستہ سے سر اٹھایا، ماں کا چہرہ دیکھا لیکن پہچان کی کوئی رمق اس کی آنکھوں میں نہیں تھی۔ اس نے صرف نفی میں سر ہلایا اور دوبارہ گھٹنوں میں سر دے لیا۔ اس دن کے بعد سے ستارہ کی آواز جیسے کہیں گم ہو گئی۔ ایک ایک کر کے دن گزرتے گئے۔ ستارہ نے یونیورسٹی جانا چھوڑ دیا۔ وہ کمرے سے باہر نکلنا بھی چھوڑ گئی۔ گھر میں ایک عجیب سی اداسی چھا گئی تھی۔ اس کے والد اور چھوٹی بہن اسے ہنسانے کی کوشش کرتے، اس سے بات کرتے، لیکن ستارہ کا جواب صرف ایک خالی نظر ہوتا۔ وہ کھانا پینا تقریباً چھوڑ چکی تھی۔ زبردستی دو نوالے حلق سے اتارتی اور پھر وہی خلاؤں میں گھورنا۔ کبھی کبھی وہ اچانک اٹھتی اور اپنے بازوؤں کو زور زور سے رگڑنا شروع کر دیتی، جیسے کوئی گندگی لگی ہو جسے وہ صاف کرنا چاہتی ہو۔ بیگم سلمہ پریشان ہو گئی۔ اسے کسی کی نظر لگ گئی ہے یا شاید پڑھائی کا بوجھ زیادہ ہو گیا ہے، وہ اکثر کہتی۔ ڈاکٹرز کو دکھایا گیا، انہوں نے اسے شدید ڈپریشن اور صدمے کی کیفیت قرار دیا اور سکون آور دوائیں دے دی، لیکن ستارہ کی روح کا زخم دواؤں سے ٹھیک ہونے والا نہیں تھا۔ پروفیسر ہمدان کے لیے بھی یہ 15 دن کسی عذاب سے کم نہیں تھے۔ جس رات ستارہ اس کے فلیٹ سے نکلی تھی، ہمدان کو لگا تھا کہ اس نے فتح حاصل کر لی ہے۔ اس نے ایک مکار لڑکی کا اصلی چہرہ بے نقاب کر دیا ہے، لیکن جیسے جیسے صبح ہوئی اس کا نشہ اترا اور حقیقت کا ادراک ہوا، اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی سر اٹھانے لگی۔ فلیٹ کے فرش پر ستارہ کا ٹوٹا ہوا ہیئر کلپ پڑا تھا۔ ہمدان نے اسے اٹھایا تو اسے ستارہ کی لرزتی ہوئی آواز یاد آئی، میں انچوئی ہوں سر۔ اس کی آنکھوں میں وہ خوف، وہ سچائی، وہ آنسو۔ ہمدان جتنا ان کو چٹلانے کی کوشش کرتا، وہ اتنا ہی اس کے ضمیر پر ہتھوڑی کی طرح برستے۔ یونیورسٹی میں جب وہ کلاس میں داخل ہوا تو اس کی نظریں بے اختیار تیسری قطار کی طرف گئیں۔ وہ کرسی خالی تھی، ستارہ نہیں آئی تھی، شاید شرمندگی کی وجہ سے نہیں آئی تھی۔ ہمدان نے خود کو تسلی دی، لیکن جب 3 دن گزر گئے، پھر ایک ہفتہ گزر گیا اور وہ کرسی مسلسل خالی رہی تو ہمدان کا دل بیٹھنے لگا۔ اس کے ساتھی اساتذہ بھی باتیں کرنے لگے۔ سنا ہے ستارہ کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ ہاسٹل چھوڑ کر گھر چلی گئی ہے، ایک کولیگ نے اسٹاف روم میں بتایا۔ ہمدان کے ہاتھ سے کافی کا کپ چھلک گیا۔ گھر؟ ہاں، اس کی روم میٹ بتا رہی تھی کہ وہ اس رات کے بعد سے عجیب ہو گئی تھی، کسی سے بات نہیں کرتی تھی،
لگتا ہے کوئی بڑا صدمہ پہنچا ہے۔ ہمدان کو لگا جیسے کسی نے اس کا گلا دبا دیا ہو۔ وہ صدمہ وہ خود تھا۔ اس نے اپنی انا کی تسکین کے لیے ایک پھول کو مسل دیا تھا۔ اس کی راتوں کی نیندیں اڑ گئیں۔ اسے بار بار ستارہ کا وہ تھپڑ یاد آتا، اور پھر اس کے بعد اپنا رویہ۔ اس نے جانچ پڑتال کی بجائے قیاس آرائیوں پر فیصلہ سنایا تھا۔ اگر ستارہ واقعی سچی تھی تو یہ سوال اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ اگر وہ واقعی پاکیزہ تھی اور اس نے صرف محبت کے مان میں آ کر یہ قدم اٹھایا تھا تو ہمدان نے جو کیا وہ قتل سے کم نہیں تھا۔ 15 دن گزر گئے۔ ہمدان کا ضبط جواب دے گیا۔ اسے ہر حال میں جاننا تھا کہ ستارہ کیسی ہے۔ اسے معافی مانگنی تھی یا کم از کم یہ اطمینان حاصل کرنا تھا کہ وہ زندہ ہے۔ شام کا وقت تھا۔ ہمدان نے اپنی گاڑی ستارہ کے گھر کے باہر روکی۔ یہ ایک متوسط طبقے کا شریفانہ محلہ تھا۔ ہمدان نے ایک گہری سانس لی، اپنے چہرے پر پروفیسر والی سنجیدگی طاری کی اور گھنٹی بجائی۔ اس کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا جو اس کی فطرت کے خلاف تھا۔ دروازہ ایک ادھیڑ عمر خاتون نے کھولا۔ چہرے میں وہ ستارہ کی والدہ لگ رہی تھی۔ جی؟ انہوں نے اجنبی کو دیکھ کر پوچھا۔ السلام علیکم، میں پروفیسر ہمدان ہوں، ستارہ کا ٹیچر، یونیورسٹی سے۔ ہمدان نے تعارف کروایا۔ بیگم سلمہ کے چہرے پر فوراً احترام کے تاثرات ابھر آئے۔ اوہ جی سر، اندر آئیں۔ ستارہ اکثر آپ کا ذکر کرتی تھی، میں پہچان نہیں پائی۔ ہمدان ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا۔ گھر کا ماحول سادہ لیکن سلیقے والا تھا۔ بیگم سلمہ پانی لے کر آئیں۔ ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرے پر گہری تشویش تھی۔ دراصل ستارہ پچھلے کافی دنوں سے یونیورسٹی نہیں آ رہی تھی۔ ہمدان نے بات شروع کی۔ اس کی آواز میں غیر معمولی لکنت تھی۔ وہ ایک بہت ہونہار اسٹوڈنٹ ہے، اس لیے مجھے تشویش ہوئی کہ کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں۔ اس کے فائنل پروجیکٹس بھی نزدیک ہیں۔ ہمدان کے منہ سے اپنی بیٹی کی تعریف سن کر بیگم سلمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں صاف کرنے لگیں۔ کیا بتاؤں سر، ہماری تو ہستی کھیلتی بچی کو کسی کی نظر کھا گئی۔ ان کی آواز بھر آ گئی۔ 15 دن ہو گئے ہیں، وہ گھر آئی تھی تو بالکل ٹھیک لگ رہی تھی، بس بھیگی ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد سے نہ کچھ بولتی ہے نہ ہنستی ہے، بس ایک زندہ لاش بن گئی ہے۔ ہمدان کے دل پر جیسے کھنجر چلا۔ زندہ لاش؟ یہ الفاظ اس کی ضمیر پر بوجھ بن گئے۔ کیا ہوا اسے؟ کوئی بیماری؟ ہمدان نے انجان بنتے ہوئے پوچھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ بیماری کا نام ہمدان ہے۔ پتہ نہیں سر، ڈاکٹر کہتے ہیں ڈپریشن ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ وہ تو اتنی خوش تھی، پڑھائی کا اتنا شوق تھا، اب تو وہ کمرے سے نہیں نکلتی، سارا دن خلاؤں میں گھورتی رہتی ہے، جیسے روح ہی نہیں رہی اس کے جسم میں۔ کبھی کبھی ڈر کر چیخنے لگتی ہے، کہتی ہے مجھے مت چھوؤ، دور رہو۔ پتہ نہیں کیا خوف بیٹھ گیا ہے اس کے دل میں۔ ہمدان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ ستارہ کی یہ حالت اس کے بدترین خوف سے بھی زیادہ تھی۔ وہ مت چھوؤ کس کو کہہ رہی تھی؟ یقیناً ہمدان کے خیالات اسے سونے نہیں دے رہے تھے۔ میں اس سے مل سکتا ہوں؟ ہمدان نے ہمت جمع کر کر کہا، شاید بطور ٹیچر میں اسے سمجھا سکوں، پڑھائی کا حوالہ دے کر اسے موٹیویٹ کر سکوں۔ بیگم سلمہ کو جیسے امید کی کرن نظر آئی۔ ہاں ضرور سر، شاید وہ آپ کی بات سن لے، وہ آپ کی بہت عزت کرتی تھی۔ میں اسے ابھی بلاتی ہوں، میں اسے کہتی ہوں کہ سر آئے ہیں۔ آپ بیٹھیں پلیز۔ بیگم سلمہ تیزی سے اندر گئی۔ ہمدان وہی بت بنا بیٹھا رہا۔ اس گھر کی دیواریں سے کاٹ رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ایک مجرم ہے جو جائے وقوع پر واپس آیا ہے۔ اندر کمرے میں ستارہ بستر پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ ماں نے آ کر نرمی سے اس کا کندھا بلایا۔ ستارہ بیٹا دیکھو کون آیا ہے، تمہاری یونیورسٹی والے پروفیسر ہمدان صاحب آئے ہیں، کہہ رہے ہیں تمہاری پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے۔ ہمدان کا نام سنتے ہی ستارہ کے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی ہو۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں جو ویرانی تھی وہ فوراً شدید خوف اور دہشت میں بدل گئی۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا اور سانس اکھڑنے لگی۔ نہیں، اس نے دبی دبی چیخ ماری، نہیں امی، میں نہیں ملوں گی، انہیں بھیج دیں، انہیں کہیں چلے جائیں۔ اور وہ بستر کے کونے میں دبک گئی اور اپنے گھٹنوں کو سینے سے لگا لیا۔ وہ کانپ رہی تھی۔ مجھے نہیں ملنا، مجھے ڈر لگتا ہے، امی انہیں نکالیں یہاں سے۔ بیگم سلمہ حیران رہ گئی۔ ستارہ کا یہ رد عمل غیر معمولی تھا۔ بیٹا وہ تمہارے استاد ہیں، خیریت پوچھنے آئے ہیں، ایسے نہیں کرتے، وہ استاد نہیں ہے، وہ ستارہ کا گلا رند گیا تھا۔ وہ الفاظ ادا نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ درندے ہیں۔ بس مجھے نہیں ملنا، اگر آپ نے انہیں اندر بلایا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ ستارہ کی ہسٹیریکل حالت دیکھ کر بیگم سلمہ ڈر گئی۔ انہوں نے ستارہ کو سینے سے لگایا۔ اچھا نہیں بلاتی، تم پرسکون ہو جاؤ، میں کہہ دوں گی تم بیمار ہو۔ کچھ دیر بعد بیگم سلمہ ڈرائنگ روم میں واپس آئیں۔ ان کا چہرہ شرمندہ سا تھا۔ ہمدان بے چینی سے کھڑا ہو چکا تھا۔ سوری سر، بیگم سلمہ نے نظریں جھکا کر کہا، وہ اس کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ کسی سے ملنے کی حالت میں نہیں ہے۔
اس نے معذرت کی ہے۔ ہمدان سمجھ گیا تھا یہ بیماری نہیں تھی، یہ اس کی ذات سے نفرت اور خوف تھا۔ اس نے کیا کہا؟ ہمدان نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ وہ بس ڈر رہی ہے، عجیب سی باتیں کر رہی ہے، کہہ رہی تھی اسے نہیں ملنا۔ سر مجھے سمجھ نہیں آ رہا، وہ آپ کی اتنی تعریف کرتی تھی لیکن آج آپ کا نام سن کر ایسے کانپنے لگی جیسے کوئی بہت بڑا خوف ہو۔ بیگم سلمہ نے معصومیت میں وہ سچ کہہ دیا جو ہمدان کے لیے کسی تماچے سے کم نہیں تھا۔ ہمدان نے سر جھکا لیا۔ کوئی بات نہیں آنٹی، اس کی صحت زیادہ ضروری ہے، آپ اس کا خیال رکھیں۔ سر آپ چائے تو پی کر جائیں، بیگم سلمہ نے اخلاقاً کہا۔ نہیں شکریہ، بس اسے کہیے گا کہ میں آیا تھا۔ اور ہمدان رک گیا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ اسے یہ بھی کہیے گا مجھے معاف کر دے، لیکن وہ یہ کہہ نہیں سکتا تھا، اور یہ کہ یونیورسٹی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ ہمدان بوجھل قدموں کے ساتھ گھر سے نکلا۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھا اس نے زور سے اسٹیئرنگ وہیل پر مکہ مارا۔ درد اس کے ہاتھوں میں ہوا لیکن تکلیف دل میں تھی۔ وہاں اندر کمرے میں ستارہ کھڑکی کے پردے کی اوٹ سے باہر کھڑی اس گاڑی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے لیکن چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی۔ وہ محبت جو اس کے دل میں ہمدان کے لیے تھی وہ راکھ بن چکی تھی، اور اس راکھ کے نیچے اب صرف نفرت اور دکھ کی چنگاریاں دبی تھیں۔ ہمدان نے گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے چلا گیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہاں سے تو جا رہا ہے، مگر ستارہ کی وہ خوفزدہ آنکھیں اور ماں کا یہ جملہ کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اب ساری زندگی اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ وہ ثبوت مانگنے گیا تھا اور آج اسے ثبوت مل گیا تھا۔ ستارہ کی تباہی اس کی بے گناہی کا سب سے بڑا ثبوت تھی۔ یہ پچھتاوا اب ہمدان کا نیا ساتھی تھا اور یہ تنہائی ستارہ کا مقدر بن گئی تھی۔ اس رات کے بعد 2 مہینے گزر چکے تھے۔ ستارہ اب یونیورسٹی نہیں جاتی تھی، لیکن گھر میں بھی وہ ایک زندہ لاش کی طرح رہ رہی تھی۔ پھر اچانک اس کی طبیعت بگڑنے لگی۔ صبح اٹھتے ہی چکر آنا، متلی کی کیفیت اور ہر وقت کی تھکاوٹ۔ اس کی والدہ سمجھی کہ یہ ڈپریشن اور کمزوری ہے، لیکن ستارہ کے اندر ایک عورت کی چھٹی اس خطرے کی گھنٹی بجا رہی تھی۔ اس نے چوری چھپے قریبی لیبارٹری سے ٹیسٹ کروایا۔ جب رپورٹ اس کے ہاتھ میں آئی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ حاملہ تھی۔ اس ایک رات کی سزا، اس ایک غلط فیصلے کا خمیازہ اب ایک ننھی سی جان کی صورت میں اس کے وجود میں پرورش پا رہا تھا۔ ستارہ کو لگا جیسے اس کا دم گھٹ جائے گا۔ اس نے سوچا کہ زہر کھا لے، چھت سے کود جائے اور اس قصے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، لیکن پھر اس کے اندر ایک عجیب سی طاقت جاگی۔ کیوں مروں میں؟ اس نے شیشے پر اپنے زرد چہرے کو دیکھ کر کہا۔ غلطی میری اکیلے کی نہیں تھی، گناہ میرا اکیلے کا نہیں تھا، تو سزا میں اکیلے کیوں بھگتوں؟ اس نے رپورٹ کو مٹھی میں بھینچا، دوپٹہ سر پر جمایا اور 2 مہینے بعد گھر سے باہر قدم نکالا۔ اس کی منزل وہی تھی جہاں سے یہ بربادی شروع ہوئی تھی، یونیورسٹی۔ پروفیسر ہمدان اپنے آفس میں سر پکڑے بیٹھے تھے۔ پچھلے 2 مہینوں میں وہ بھی آدھے رہ گئے تھے۔ آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے اور بالوں میں چاندی اتر آئی تھی۔ وہ پڑھاتے تو تھے لیکن ان کی آواز میں وہ جان نہیں رہی تھی۔ ضمیر کا بوجھ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اچانک دروازہ کسی نے بغیر اجازت کھولا۔ ہمدان چونک کر اٹھا۔ سامنے ستارہ کھڑی تھی، وہی ستارہ جس نے اسے توڑ دیا تھا، لیکن آج اس کی آنکھوں میں خوف نہیں انگارے تھے۔ ستارہ، ہمدان کی آواز لڑکھڑائی۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم یہاں؟ ستارہ نے بنا کوئی لفظ کہے کاغذ کا وہ مڑا توڑا ٹکڑا ہمدان کی میز پر پھینکا۔ یہ لیجئے سر، میری پاکیزگی کا امتحان کا نتیجہ۔ ہمدان نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ کاغذ اٹھایا۔ رپورٹ پڑھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ کمرے میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ ہمدان نے نظریں اٹھا کر ستارہ کو دیکھا، پھر رپورٹ کو، اور پھر بے اختیار کرسی پر ڈھہ گیا۔ یہ ہمدان کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ مبارک ہو پروفیسر ہمدان، ستارہ کی آواز میں زہر ابھرا تھا۔ آپ جیت گئے، آپ نے ثابت کر دیا کہ میں ایک کمزور لڑکی تھی۔ آپ نے اپنی انا کی تسکین کر لی۔ اب بتائیں اس گناہ کا کیا کروں میں؟ اسے کہاں چھپاؤں؟ اپنی ماں کو کیا جواب دوں؟ سماج کو کیا منہ دکھاؤں؟ ہمدان نے سر جھکا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر میز پہ گرنے لگے۔ وہ ہمدان جو کبھی عورتوں کے کردار پر لیکچر دیتا تھا، آج ایک عورت کے سامنے مجرم بنا بیٹھا تھا۔ مجھے مار دو ستارہ، ہمدان نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں اسی قابل ہوں، میں نے تمہاری زندگی برباد کر دی، میں جانور بن گیا تھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں، پچھلے 60 دنوں سے میں ہر پل مر رہا ہوں، آپ کے مرنے سے میری زندگی واپس نہیں آئے گی۔ ستارہ چیخی۔ مجھے انصاف چاہیے ہمدان، آپ کو ذمہ داری لینی ہوگی، آپ کو اس بچے کو اپنا نام دینا ہوگا، میں اسے حرام کی نشانی بنا کر نہیں پال سکتی۔ ہمدان تیزی سے اٹھا اور ستارہ کے قدموں میں بیٹھنے کے انداز میں جھک گیا۔ اس نے ستارہ کا دامن نہیں پکڑا، بس ہاتھ جوڑ دیے۔ میں تیار ہوں ستارہ، میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں، میں ذمہ داری لوں گا، صرف بچے کی نہیں تمہاری بھی۔ میں تم سے شادی کروں گا، ابھی اسی وقت جیسے تم کہو۔ خدا گواہ ہے میں نے اس رات کے بعد خود کو کبھی معاف نہیں کیا، مجھے ایک موقع دے دو اپنی غلطی سدھارنے کا۔ ستارہ نے اسے سرد نظروں سے دیکھا۔ اس کے دل میں ہمدان کے لیے اب محبت نہیں تھی، صرف مجبوری تھی۔ یہ شادی محبت کی نہیں ہوگی سر، ستارہ نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ یہ صرف وقت کی ضرورت ہے، ایک سودا ہے میری عزت بچانے کا، مجھے منظور ہے۔ ہمدان نے سر جھکا دیا۔
چاہے ساری عمر تم مجھے معاف نہ کرو، میں تمہاری ڈھال بن کر رہوں گا۔ اگلے ہی ہفتے صادقی سے نکاح ہو گیا۔ ہمدان ستارہ کے گھر گیا اور بیگم سلمہ سے ستارہ کا ہاتھ مانگا۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور مجھ سے غلطی ہوئی تھی کہ میں نے جلد رشتہ نہیں بھیجا۔ بیگم ستارہ کی حالت دیکھ کر پہلے ہی پریشان تھی، انہوں نے ستارہ کی رضامندی دیکھ کر ہاں کر دی۔ رخصت ہو کر ستارہ اسی فلیٹ میں آئی، وہی صوفے، وہی دیواریں، وہی پردے جن میں اس کی چیخیں جیس تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو اس کا دم گھٹنے لگا۔ ہمدان سمجھ گیا، تم بیڈ روم میں رہو گی، میں ڈرائنگ روم میں سوؤں گا۔ ہمدان نے رمی سے کہا، اور ہم کل ہی یہ فلیٹ بدل دیں گے، میں تمہیں یہاں رکھ کر اذیت نہیں دینا چاہتا۔ ستارہ نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر خاموشی سے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ لاک کر لیا۔ شادی کے ابتدائی مہینے ستارہ کے لیے عذاب اور ہمدان کے لیے آزمائش تھے۔ ستارہ اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی، وہ خاموش رہتی، اپنی دوائیں وقت پر نہ لیتی اور اپنا خیال نہ رکھتی۔ لیکن ہمدان بدل چکا تھا، وہ مغرور پروفیسر اب ایک خدمت گزار شوہر بن چکا تھا۔ وہ صبح اٹھ کر ستارہ کے لیے ناشتہ بناتا، اس کے جوس کا خیال رکھتا، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا۔ ستارہ اسے جھڑک دیتی، تانے دیتی، لیکن ہمدان مسکرا کر سہ لیتا۔ ایک رات شدید طوفان آیا ہوا تھا۔ ستارہ کو حمل کے چوتھے مہینے میں اچانک شدید درد اٹھا۔ وہ کمرے میں درد سے دوہری ہو رہی تھی، لیکن ہمدان کو آواز نہیں دینا چاہتی تھی۔ ہمدان، جو شاید جاگ ہی رہا تھا، اس کی کراہنے کی آواز سن کر بھاگا آیا۔ ستارہ، کیا ہوا ہے؟ وہ گھبرا گیا۔ کچھ نہیں، چلے جاؤ۔ ستارہ نے دھکیلا، پاگل مت بنو۔ ہمدان نے اسے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ بارش میں بھیگتے ہوئے وہ اسے گاڑی تک لایا اور ہسپتال لے گیا۔ ساری رات وہ لیبر روم کے باہر پاگلوں کی طرح ٹہلتا رہا۔ جب ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ اور بچہ ٹھیک ہیں، تب جا کر اس کی جان میں جان آئی۔ اس رات جب وہ ستارہ کو واپس گھر لایا تو اس نے ستارہ کے پاؤں دبا کر اسے سلایا۔ ستارہ نیم غنودگی میں بھی یہ سب محسوس کر رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ہمدان جائے نماز بچھا کر رو رو کر دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے میری ستارہ کی نظر میں معاف کر دے، اس کے دل سے نفرت نکال دے، چاہے تو میری جان لے لے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ستارہ کے دل پر جمی برف پگھلنے لگی۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ جس شخص سے نفرت کر رہی ہے وہ ہمدان نہیں رہا جس نے اسے تکلیف دی تھی، یہ کوئی اور ہے جو اس کی محبت میں فنا ہو رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا، ہمدان کی خاموش محبت اور انتھک خدمت نے اپنا اثر دکھایا۔ ستارہ نے نوٹ کیا کہ ہمدان کی اس کی طرف کبھی میلی آنکھ سے نہیں دیکھا، وہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے قریب نہیں آتا تھا، وہ اس کی عزت ایسے کرتا تھا جیسے کوئی ملکہ ہو۔ ستارہ کی وہ محبت جو نفرت کے ملبے تلے دب گئی تھی، آہستہ آہستہ سانس لینے لگی۔ انسان پتھر کا نہیں ہوتا، اور محبت تو ویسے بھی ٹھیٹ ہوتی ہے۔ 8واں مہینہ تھا، ستارہ کچن میں پانی لینے گئی تو اس کا پاؤں پھسلا۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ ہمدان نے اسے تھام لیا، دونوں کی نظریں ملی۔ ہمدان کی آنکھوں میں وہی پرانی کشش تھی، لیکن اب اس میں ہوس نہیں، فکر اور بے پناہ محبت تھی۔ دھیان سے ستارہ، ہمدان نے اسے سیدھا کیا، تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں مر جاتا۔ ستارہ نے اپنی نظریں نہیں ہٹائیں۔ کیوں؟ میں تو صرف ایک بوجھ ہی ہوں، ایک غلطی کی نشانی۔ ہمدان نے اس کے منہ پر انگلی رکھ دی۔ خبردار جو ایسا کہا، تم میری کائنات ہو، تم میری توبہ ہو، اور یہ بچہ، یہ میرے رب کا انعام ہے۔ مجھے تم سے محبت ہے ستارہ، تب بھی تھی جب میں اندھا تھا، اور اب بھی ہے جب مجھے بینائی ملی ہے۔ ستارہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن یہ دکھ کے آنسو نہیں تھے۔ اس نے سر ہمدان کے سینے پر رکھ دیا۔ ہمدان حیران رہ گیا، پھر اس نے لرزتے ہاتھوں سے اسے اپنی پناہ میں لے لیا۔ ہسپتال کا کمرہ پھولوں سے مہک رہا تھا۔ ستارہ کے بازوئے میں ایک ننھی سی گڑیا تھی جو بالکل ہمدان جیسی دکھتی تھی۔ ہمدان ستارہ کے سرہانے بیٹھا، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا میری بیٹی مجھ پر جائے گی۔ ہمدان مسکرایا، اس کی آنکھوں میں خوشی کے ستارے چمک رہے تھے۔ ستارہ مسکرائی، یہ مہینوں بعد اس کی پہلی کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ ہاں، ضدی بھی آپ ہی جیسی ہوگی یقیناً۔ ہمدان کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے ستارہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے چوما۔ ستارہ، کیا تم نے مجھے واقعی میں معاف کر دیا، یا یہ صرف اس بچی کی وجہ سے ہے؟ ستارہ نے اپنی بیٹی کو دیکھا اور پھر ہمدان کو۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے دل سے وہ بوجھ، وہ درد ختم ہو چکا ہے۔ ہمدان نے اپنی توبہ اور محبت سے اس کے زخم بھر دیے تھے۔ ہمدان، ستارہ نے نرمی سے کہا، محبت اگر سچی ہو تو وہ راستہ نکال لیتی ہے۔ آپ نے مجھے توڑا تھا، لیکن پھر آپ نے ہی مجھے جوڑا بھی ہے۔ میں نے آپ کو معاف کیا دل سے، کیونکہ جو انسان اپنے گناہ پر اتنا رو سکتا ہے وہ برا نہیں ہو سکتا۔ ہمدان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ تم بہت عظیم ہو ستارہ، میں وعدہ کرتا ہوں اب تم دونوں کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ جانتی ہوں۔ ستارہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ باہر کھڑکی سے سورج کی سنہری کرنیں اندر آ رہی تھی، جو اس بات کا اعلان تھی کہ طوفانی رات گزر چکی ہے اور اب صرف اجالا ہے۔ غلط فہمیاں، انا اور غلطیاں سب پیچھے رہ گئی تھیں۔ اب سامنے صرف ایک چھوٹی سی فیملی تھی اور ایک محبت جو آزمائش کی بھٹی سے گزر کر کندن بن چکی تھی۔